واہ میری جان، اظہار محبت کی ابھی تو کون سی جگہ جہاں میں اپنے جذبات کا اظہار بھی نہ کر سکوں۔ اب جلدی سے رونا بند کرو کیونکہ مجھے روندو لڑکیاں نہیں پسند۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے قرۃ العین کی کمر پر گرفت اور مضبوط کی۔ میں نہیں رو رہی، منہ بنا کر اپنے بات کہتے ہوئے اس نے منہ پھیلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا تم نہیں رو رہی۔ اب گھر چلی، مجھے نہیں جانا، کچھ دیر یہیں رکیے، مجھے سکون مل رہا ہے جہاں، مگر اب مجھے سکون نہیں آ رہا میری جان۔ اسما نے منہ بنا کر کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ قرۃ العین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اظہار محبت کیا ہے تو پھر؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسما نے لب آپس میں بھینچے۔ تو پھر کیا؟ قرۃ العین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر مجھے اب اپنا حق چاہیے۔ تم چیلنج ہار کے ہو، اب ہمارے رشتے کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ مجھے تمہیں بہت سارا پیار کرنا ہے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ قرۃ العین کے احسان ہٹا کر گیا۔ اسما، مجھے لگتا ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سرت سے اس کے ساٹھ سے نکلے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کے اس کی اس حرکت پر اسما کا ایک بلند و بانگ کہہ کر فضا میں بلند ہوا بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھے قرۃ العین کو نہن چباتے ہوئے دیکھا۔ جتنا بھاگتا ہے بھاگ لو میری جان، مگر سچ تو یہ ہے اب تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اب جب کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس بات کا اظہار بھی کر چکی ہو، تو اب ہمارے بیچ میں ان دوریوں کا ہونا بیکار ہے۔ پہلے تم سے دور رہنے کی وجہ تھی، لیکن اب تو تم سے دور رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسکراتے ہوئے اس نے قرۃ العین کا گھبرایا روپ اپنی آنکھوں میں سمویا اور گاڑی میں بیٹھ کر بنا اسے اور تانگے اس نے گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھا دی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے یوسف ملک کو بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج اتنے دنوں بعد تمہارے چہرے پر 12 بجنے کی بجائے مسکراہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسما نے فون کر کے انہیں سب بتا دیا تھا، لیکن وہ قرۃ العین کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا یہ نہیں بتایا تھا۔ اپنا چشمہ ناک پر درست کرتے ہوئے انہوں نے اخبار فولڈ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، لیکن اسما کے ساتھ اس معصوم سی گڑیا کو دیکھا اور یوسف ملک بس ایک پل لگا اسے پہچانے میں۔ قرۃ العین، میری گڑیا، میرا بچہ ہے۔ تو خوشی سے ملے جلے تاثر سے انہوں نے قرۃ العین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بڑے پاپا، ایک بار پھر روتے ہوئے وہ اس بار یوسف ملک کے سینے سے جا لگی۔ اپنے بڑے پاپا میں اسے ہمیشہ آفتاب ملک کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ آپ اتنے سالوں میں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ میں نے کتنی بار آپ کو بلایا، مگر پاپا کے جانے کے بعد آپ ایک بار بھی نہیں آئے۔ کیوں بڑے پاپا، میں اتنی بری تو نہیں ہوں؟ نہیں بیٹا، ہم آئے تھے تم سے ملنے، مگر مرینا ملک نے ہمیں تم سے ملنے ہی نہیں دیا۔ مگر تم ٹھیک ہو، اس بات کی انفارمیشن ہمیں تمہارے بابا کے ڈرائیور دانیال سے ملتی رہتی ہے۔ بڑے پاپا، اس نے ہمارے بابا کو مارا۔ یوسف ملک کے سینے سے اللہ کو اسے ایک بار پھر اپنا درد یاد آیا تھا۔ نہیں میرا بچہ، صبر کرو، برائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کہیں اور نہیں، اس کی عدالت میں یہ ہے جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ فکر نہیں کرو، اگر اس جہاں میں نہیں تو اس جہاں میں اپنے کی سزا پانے کے لیے وہ تیار رہے۔ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے یوسف صاحب نے اسے دلاسا دیا۔ اب چپ ہو جائیے، بالکل اپنے ہی پہلے ہی آپ نے رو رو کر خود کو بہار چڑھا لی ہے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے قرۃ العین کے آنسو صاف کیے۔ مسکرا کر دکھائیے اب مجھے، آپ مسکرا کر اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے یوسف ملک نے قرۃ العین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ قرۃ العین بیٹا، یوسف ملک کے پیچھے سے حیرت اور خوشی میں ڈوبی آواز ابھری، تم آ گئی؟ جی بڑی امی، نورین بیگم کی طرف مسکرا کر بڑھتے ہوئے وہ ان کے گلے سے جا لگی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اتنی کمزور کیوں ہو؟ وہ مرینا کھانے کو نہیں دیتی تھی؟ فکر مندی سے انہوں نے قرۃ العین کے نازک سے وجود کو دیکھا۔ بیٹا کچھ کھاؤ پیو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، کل کو بچے بھی ہوں گے، اگر تم یوں ہی کمزور ہوگی تو کیسے چلے گا؟ نورین بیگم کی بات پر جہاں قرۃ العین کا سر شرم کے مارے جھک گیا، وہیں اسود کا چھت پر کہہ کا بلند ہوا، بیگم ہماری بیٹی ابھی آئی ہے، آپ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ یوسف ملک نے نورین کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماں، آپ کی بہو نے ابھی بھی کچھ نہیں کھایا۔ اسود نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے سے سر ٹکایا۔ شکر ہے آج اتنے دنوں بعد میرا بیٹا مسکرا رہا ہے، ورنہ مجھے لگا پتہ نہیں میرے بیٹے کا دماغ وہ مرینا اور کتنا کھائے گی۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں بس 5 منٹ میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسود، قرۃ العین بیٹا، اتنے آپ فریش ہو کر آ جاؤ۔ قرۃ العین بیٹا، میں تمہارے لیے اوپر والے کمرہ کھلوا دیتی ہوں، آپ کا سامان آپ کے گھر سے یہاں آ جائے گا صبح تک۔ کیوں 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 ماما؟ اسود نے نورین بیگم کی بات پر پرزور احتجاج کیا۔ ماما یہ کوئی مہمان نہیں، آپ کی بہو ہے، میری بیوی ہے، کسی اور کمرے میں کیوں رہے گی؟ یہ قرۃ العین میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ برہودار جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی یہ دوسرے کمرے میں ہی رہے گی، اور خبردار جو تم رخصتی سے پہلے ہماری بیٹی سے ملنے کی کوشش بھی کی تو
کس نے روکا ہے رخصتی نہ کرے رخصتی، میں تو کہتا ہوں اب بھی ادبٹا پہنائے قرۃ العین کو جو ماما قرۃ العین کے لیے لائی تھی، اور پھر اپنی دواؤں کے ساتھ قرۃ العین کو میرے کمرے میں پہنچا دے۔ بس ہو گئی رخصتی، اسما نے آسان سا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ برہودار ہمیشہ آپ کی منمانی نہیں چلے گی، دیکھا آپ نے اکیلے کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم رخصتی بھی تمہارے کہنے کے مطابق رکی سکی کر دیں۔ جانتی بھی تمہاری ماں کے کتنے ارمان تھے تمہاری شادی کو لے کر، ان کے سارے ارمانوں پر تم نے پانی پھیر دیا۔ نہیں ڈیڈ، وہ میں کہہ رہا تھا قرۃ العین کو ڈر لگے گا اکیلے کمرے میں، بیٹا وہ آج تک اکیلے کمرے میں ہی سوتی آئی ہے۔ ڈیڈ آپ ایک بار قرۃ العین سے پوچھ تو لیں پلیز کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہے اور وہ بھی وہی کہے گی جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیوں قرۃ العین بیٹا بتاؤ ذرا اپنے آدھے شوہر کو تم کیا چاہتی ہو؟ میرے فیصلے کے بارے میں بڑے پاپا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ چور نزدو سے اسود کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آفتاب ملک کے حق میں فیصلہ سنا، جس آسمان نے گر کر اس کی طرف دیکھا۔ سن لیا میری بیٹی کا فیصلہ؟ قرۃ العین کا فیصلہ سنتے ہی یوسف ملک نے گردن اکڑا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈیڈ کوئی ڈیڈ ویڈ نہیں، ابھی تم جاؤ اور سو جاؤ۔ مگر میں ڈیڈ قرۃ العین کے بغیر کیسے سو جاؤ؟ آسمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالکل ویسے بیٹا جیسے آج تک سوتے آئے ہو، بٹ ڈیڈ اب میں شادی شدہ ہوں۔ کوئی فضول بات نہیں سنوں گا اب میں۔ اسود جاؤ اپنے کمرے میں اور سو جاؤ۔ اوکے جاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتا دے یہ رخصتی کب تک ہوگی؟ دیکھیں گے 2-4 ہفتوں تک، یوسف ملک نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ نو ڈیڈ، یہ ظلم ہے مجھ پر۔ ماما آپ بات کریں پاپا سے۔ یوسف ملک پر کچھ اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے اپنی ماں کو اس بحث میں گھسیٹا۔ بیٹا میں کیا کروں؟ میں نے تو تمہارے پاپا سے کہا تھا کہ 3-4 مہینے رخصتی کا نام بھی نہ لے، لیکن وہی چاہتے کہ رخصتی جلدی ہو جائے، تبھی یہ اتنی جلدی رخصتی کر رہے ہیں۔ اب تم ہی سمجھو اپنے ڈیڈ کو، اتنی جلدی رخصتی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون سا قرۃ العین بیٹی کہیں جا رہی ہے؟ اب تو وہ یہی ہمارے ساتھ رہے گی۔ بنا اسپن کی طرف دیکھے انہوں نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ حیرت سے منہ کھولے اس نے اپنی ماں کے ظلمانہ انکشافات سنے، ایک نظر انجان بنے اپنے باپ پر ڈال کر قہر بساتی نظر سے قرۃ العین کو گھورا، جو اس کی بےتابیاں جانے کے باوجود اس کے ماں باپ کے ساتھ اس پلان میں شامل ہو گئی تھی۔ موبائل اٹھا کر ٹرن بھر کرتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ داڑ کی آواز ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہر فرد کے کانوں تک پہنچی، اور کچھ سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد یوسف ملک اور نورین کے کہہ کے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھے۔ قرۃ العین کے پہلے سے جھکا سا شرم کے مارے کچھ اور جھک گیا تھا، بھی اس کی حالت سمجھتے ہوئے یوسف ملک کے اشارے پر نورین بیگم اس کے پاس آئے۔ اسے یوسف ملک نے میرے کمرے گرا لی۔ تم فکر نہیں کرو میری گڑیا، تمہیں تمہارے شوہر سے زیادہ دن دور نہیں رکھیں گے، بہت جلدی رخصتی ہو جائے گی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ اب جاؤ بیٹا، بہت رات ہو گئی، سو جاؤ جا کر۔ جی بڑی امی نورین بیگم کی بات پر لب کچلتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کو اس وقت بریک لگی جب اسے اپنی کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں محسوس ہوئی۔ بنا پلٹے بھی وہ جانتی تھی کہ یہ اسود ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی قہر برساتی نظروں کو یاد کر کے قرۃ العین کی ہتھیلیاں تک نم ہو گئی تھی۔ اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتے اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ کیوں کر ہی ویسا؟ انجان تو نہیں ہو تم میرے جذبات سے، بہت بھاری پڑے گا تمہیں یہ سب کرنا۔ جتنے دن مجھ سے دور ہوگی اتنا میری شدتوں میں اضافہ ہوگا، پھر جب میری پاس آؤ گی تو وہ گلہ نہیں کرنا۔ اس سے دونوں شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اسما نے اس کی جھکی پلکوں کی جالر کی طرف دیکھا، اور اپنے دہکتے لبوں کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اپنے آس پاس اس کی خوشبو اور ماتھے پر اس کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر کے مسکراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس بات کو 5واں دن تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا اور قرۃ العین کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ تیار ہو کر کالج چلی جاتی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا اس کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں باسفت کو اور غصہ چڑھ رہا تھا۔ ایک تو اتنے دنوں سے دور رہی، اوپر سے شکل بھی نہیں دکھا رہی تھی۔ دماغ میں پل پل بڑھتی سوچوں سے چنچلا کا سر جھٹکا تو نظر سامنے پڑے کیلنڈر پر جا ٹھہری۔ اس پر لکھی دیر دیگا اسمن کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ابھر کر آئی۔ جانے اسود بہت ہو گیا، چوہے بلی کا کھیل اب بچ کر دکھاؤ مجھ سے۔ مسرور سے انداز میں اس نے کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگایا اور اپنے قدم گھر سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔
رات کے تقریباً 9 بجے اس کی واپسی ہوئی تو گھر کے باہر بائک اور کاروں کا ہجوم دیکھ کر ناسمجھی سے ہر طرف دیکھا. جیسے ہی اس نے پریشانی کی حالت میں گیٹ کے اندر قدم رکھا، حیرت کے ماری اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. وسیع لان کو خوبصورتی سے لائٹوں پھولوں سے سجایا گیا تھا. وقفے وقفے سے گول میز، ان کے گرد بیٹھی فیملیز، بائیں طرف نفاذ سے سجایا گیا اسٹیج اسے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا. ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز میں اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا. جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ، ویسے تم پورے 2 گھنٹے لیٹ ہو. اس کے حیران کن تاثرات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے یوسف ملک نے سنجیدگی سے کہا، ڈیڈ یہ سب کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں یہ سب؟ یوسف ملک نے اس بار بھی اسے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن اگلے ہی پل ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. جب اسما نے انہیں خود میں بھیجا، تھینک یو سو مچ ڈیڈ، آپ نے مجھے سچ میں آج سرپرائز کر دیا اور یہ سرپرائز مجھے بہت اچھا لگا. ڈیڈ خوشی سے دمکتا چہرہ لیے اس نے ہر طرف دیکھا. ٹھیک ہے، اب جاؤ، تیار ہو کر آؤ. یوسف ملک نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، بس 20 منٹ ڈیڈ، میں ابھی آیا. 20 منٹ؟ یوسف صاحب نے آبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. ڈیڈ، دلہا بننے جا رہا ہوں، کوئی روز یہ دن تھوڑی آئے گا. خوشی سے چہکتے ہوئے وہ دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچا. سامنے ہی بیڈ پر ایک خوبصورت بلیک شیروانی رکھی تھی جس کے بازو پر اور گلے پر نفیس سا کام اور ساتھ میں خوبصورت کھسے اور بھی بہت سا سامان پڑا تھا. لیکن وہ بنا کسی چیز کی طرف دیکھے شیروانی اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا. نکھرا سا خوشبو میں نہائے وہ سب کے پرشوق جملوں کا خوش دلی سے جواب دے رہا تھا. ساتھ میں بار بار نظر بھٹک اندرونی حصے تک جاری تھی اور اسے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا. سامنے ہی میرون کلر کے گولڈن رنگ کے باریک کامدار لہنگے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسما نے فیل میں مقید خوبصورت پیروں کو دیکھا. اچانک اسے یاد آیا وہ تو غصہ ہے. فرد سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپا کر سنجیدگی کا لبادہ اور کا سرد تاثرات سے قرۃ العین کی طرف دیکھا جس نے اسٹیج کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. یوسف ملک کی گوریوں پر آگے بڑھ کر قرۃ العین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جسے بنا کسی جھجک اس نے تھام لیا. مگر اس کے ہاتھ کے سرد پان سے وہ جان گیا تھا کہ قرۃ العین گھبرا رہی ہے. اوہ، تو میڈم گھبرا رہی ہے، گھبرانا بھی چاہیے. دل میں سوتے ہوئے اس نے ایک سنجیدہ نظر سے قرۃ العین کو دیکھا. اجلا روسی میں بیٹھ کر مسلسل ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ اسفند کے انتظار میں لگی تھی. اسٹیج میں وہ وقفے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں سنجیدگی کے سوا خوشی کی کوئی رمق اسے دیکھنے کو نہیں ملی. اس نے سوچا تھا یہ سرپرائز اسے پسند آئے گا، لیکن اس کا یہ سنجیدہ دیکھ اب اس کا ننھا سا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. تبھی دروازہ کھلنے کے بعد پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا. چکہ دروازہ بند کر کے بنا ایک نظر غلط اس پر ڈالتے ہوئے بلیک کلر کی پینٹ اٹھا کر باتھ روم کی طرف گیا. کچھ دیر بعد گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ باہر آیا. ایک نظر قرۃ العین کی طرف دیکھا، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے سر الماری میں گھسایا اور 1 منٹ بعد وہاں سے بلیک رنگ کی شرٹ برآمد کی. اٹھو. یہاں سے شرٹ پہننے کے بعد اس نے قرۃ العین پر اپنا سب سے پہلا حق صادر کیا. جی نیچے اترو. گھبراتے ہوئے اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی کہ شاید اس نے غلط سن لیا ہو. جی ہاں، میں نے کہا نیچے اترو، یہاں آؤ. 1 منٹ. اسے دیکھنے کے بعد آہستگی سے وہ بیڈ سے نیچے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس نے اپنے اور اسفند کے بیچ کا فاصلہ طے کیا. اس کے عین سامنے رکتے ہوئے قرۃ العین اپنے ہاتھ گھونگھڑ کی طرف بڑھائے، لیکن درمیان میں ہی اس کے ہاتھوں کو وہیں روکتے ہوئے اسفند نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. کس نے بولا ہے گھونگھٹ اٹھانے کو؟ یہ میرا حق ہے جب تک میں خود نہ اٹھاؤں. یہ گھونگھٹ تمہارے چہرے سے سرکنا بھی نہیں چاہیے. اب چلو میرے ساتھ سناتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قرۃ العین کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا. لیکن دوسرے قدم پر اس کے باہر کی طرف بڑھتا قدم ایک دم تھم کے جب قرۃ العین گرنے سے خود کو بچانے کے لیے اس کے بازو کے ساتھ جھول گئی. کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے نا؟ نہیں تو چلیے. آپ اپنے پاؤں سے نیچے آتے لہنگے کوئی خاص بامشکل سمیٹتے ہوئے کہا. مگر اگلے ہی پل خود کو ہوا میں معلق پاتے ہوئے اس نے حیرت سے اسفند کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثرات ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے تھے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنے دل میں آئے سوال کو لفظوں کا جمع پہنایا. چپ رہو، کوئی سوال جواب نہیں. اسفند، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسلسل آدھے گھنٹے گھونگھٹ میں بیٹھتے ہوئے خاموشی سے چلتی گاڑی میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے انہیں ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا. بس کچھ منٹ ویٹ کرو. توقع کے خلاف جواب اس بار ذرا نرمی سے آیا. تبھی اسے کچھ خاصا حوصلہ ہوا. اسفند پلیز، مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں بہت وقت سے گھونگھٹ میں ہوں، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. ایک بار بتا دے ہم کہاں جا رہے ہیں پلیز. جہاں اتنا وقت صبر کیا 2 منٹ اور صبر کر جاؤ. اس کی بات پر ایک بار پھر وہ سر چکا کر بیٹھ گئی. پھر واقعی 2 منٹ میں گاڑی
ہولے سے جھٹکا کھا کر رکی۔ آؤ باہر، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اسما نے پینٹ کی پاکٹ سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اچھی طرح سے اس کی آنکھوں پر اپنی پٹی کرنے کے بعد سر کے پیچھے اپنی اسی پٹی کے کناروں سے 2 گریں لگائیں اور ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کے قدم اندر کے جانا بڑھ گئے۔ اسمن ایک بات بولو، ساری کارروائی خاموشی سے دیکھتے ہوئے اس نے بولا، بولے مجھے ویسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کی پٹی باندھنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر اسون کے کندھے پر ٹکایا۔ اسون بات سنے، جی میری جان سنائیے، ہم کہاں ہیں؟ مجھے یہ جگہ جانے پہچانے لگ رہی ہے۔ بوجھو تو جانے، اسون نے ایک طرف موڑتے ہوئے کہا، دیکھیے ایسے کیسے میں بتا سکتی ہوں، گونگل میں تو کچھ تھوڑا بہت نظر بھی آ رہا تھا، لیکن اس پٹی میں تو کچھ۔ اچانک اس کی چلتی زبان کو بریک لگے جب اس کے ناک کے نتنوں سے گلاب کی تیز خوشبو ٹکرائی۔ یہ خوشبو سے پہلے بھی آئی تھی جب اسون، ہوا وہی ہے نا جہاں آپ کا اور میرا نکاح ہوا تھا؟ اسون نے اس کے اتنے صحیح پہچاننے پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، ہاں یہ وہی جگہ جہاں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ تو پھر آپ مجھے نیچے اتاریے۔ اوکے لیکن ویٹ کرو کچھ سیکنڈ۔ پاؤں سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا۔ جیسے ہی اسما نے دروازے سے اندر قدم رکھا، ٹھنڈی خوشگوار اور تیز ہواؤں کے جھونکے بدن سے ٹکرائے اور اسی کے ساتھ اسما نے اسے نیچے اتارا، ہاتھ بڑھا کر سر کے پیچھے بندی پٹی کو کھولتے ہوئے آہستگی سے اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور پھر گھونگھٹ اٹھا کر دوپٹہ صحیح سے سر پر جماتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسمن اندھیرا ہے، بہت لائٹ چلائیے نا پلیز۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ آنکھیں کھولو، اس کی بیوقوفی پر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے کہا۔ اسمن کی بات سن کر اسے یاد ہے کہ اس نے آنکھیں تو کھولی ہی نہیں ہیں۔ اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے من ہی من میں خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا۔ سامنے ہی پوری چھت کو لائٹوں اور پھولوں سے انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ 4 مصنوعی پلر لگا کر سفید جالی دار پردوں سے ایک چھوٹے سے ٹینٹ کی شکل دی گئی تھی۔ آگے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جاتے ہوئے اس نے کہا، پردے کو ایک طرف کر کے اندر داخل ہوتے ہی قرۃ العین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے ہی گول میز پر پھولوں کے درمیان ایک چھوٹا سا اور خوبصورت سا کیک سجایا گیا تھا، جس پر اسٹائلش انداز میں ہیپی برتھ ڈے میری جان لکھ کر چھوٹی چھوٹی کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ اسمن آپ کو یاد تھا؟ شدید حیرانگی سے اس نے اسمن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں آج کا دن کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے نہیں یاد تھا۔ قرۃ العین کا لہجہ ابھی بھی حیرت لیے ہوئے تھا۔ تمہیں نہیں یاد تو کیا ہوا، لیکن مجھے یاد تھا اسمن، آپ نے دیکھا اتفاق سے آج ہماری شادی ہوئی اور آج ہی میرا برتھ ڈے بھی ہے۔ واہ کتنا اچھا، یہ سب اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے باقی سجاوٹ پر نظر گھماتے ہوئے کہا، لیکن جیسے اس نے ہونٹوں کو گول شیپ دی، اس کے ہونٹوں کی اس حرکت پر اسمن کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھماتے ہوئے نظر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جمائی۔ سنو میری جان، جلدی سے کیک کاٹو، میں نے آج اور بھی بہت کچھ پلان کیا تھا، لیکن جب سے رخصتی کا سرپرائز مجھے ملا ہے، میں نے اپنے سارے پلان کینسل کرتے ہوئے بس ایک ہی پلان پر فوکس کیا ہے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے انگلیاں چٹانا شروع کر دی۔ وہ کیسے بھول گئی، آج رخصتی ہو گئی ہے اور وہ اظہار محبت بھی کر چکی ہے۔ اس کے جذباتوں پر تو وہ پہلے بھی بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ یہ تو بس اس کے اظہار محبت نہ کرنے کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اب تو یہ بہانہ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی تھی۔ اب تو اسے روکنے کا کوئی چھوٹا سا بھی جواز نہیں ہے۔ کاٹو۔ نہ جانے کب اس کے ہاتھ میں نائف پکڑاتے ہوئے کیک کاٹنے کا کہا، سوچوں کہ بامر سے نکل کر ایک پل کے لیے حیرت سے اس نے اسمن کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس خوبصورت نائف کی طرف دیکھا۔ جی کاٹی ہوں۔ نائف میں گرپ مضبوط کرتے ہوئے اس نے ایک نظر کیک کو دیکھا اور جھک کر ساری کینڈلز بجھاتے ہوئے کیک پر نائف رکھ کے ہاتھ سے دباؤ بڑھایا اور اسی کے ساتھ اسمن نے برتھ ڈے سانگ گنگناتے ہوئے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔